أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم تجوید کے رول قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے اور کن حروف پر کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کے حروف کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے جو ان کی قواعد ہیں: ادغام، اظہار، قلقلہ، غنہ، مد کی مقدار، اخفاء وغیرہ۔ ان کو اچھے سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ تجوید سیکھنے اور تجوید کے رول قلقلہ کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہے آواز میں کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنا یا آواز کو جھٹکا دینا۔ قلقلہ کے حروف میں سے کسی بھی حرف پر اگر جزم آ جائے یا وہ حرف ساکن ہو تو اسے آواز میں تھوڑا جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے، یعنی تھوڑا سا جھٹکا دیں گے۔ چلے ہم پڑھتے ہیں کہ قلقلہ کا قاعدہ کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ: جب قلقلہ کے حروف کے اوپر جزم آ جائے تو اسے پڑھنے میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا۔ اب ہم جانیں گے کہ وہ حروف کون سے ہیں جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے، جن کو جھٹکا سے پڑھا جاتا ہے۔ وہ حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں۔ ان حروف کے مجموعہ کو کتب جد کہتے ہیں۔ جب بھی یہ حروف قلقلہ کے حروف ساکن ہوں گے ان پر جزم آئے گی اور ان سے پہلے آنے والے حروف پر کوئی بھی حرکت ہوگی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا تنوین ہو تو وہاں قلقلہ ہوگا۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ قاف کی مثال ہے رزقنا۔ قاف قلقلہ کا حروف ہے اور اس پر جزم ہے، یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ لقسن قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ با کی مثال ابلیس۔ با پر قلقلہ ہو رہا ہے، ابلیس۔ وابن السبیل۔ وابن السبیل۔ جیم کی مثال وجہیہ۔ وجہیہ۔ زجراتن۔ زجراتن۔ دال کی مثال ادعیاءکم۔ ادعیاءکم۔ یدعون۔ یدعون۔ طا کی مثال یتونی۔ یتونی۔ اطعامن۔ اطعامن۔ یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آیت کے اختتام پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو کوئی بھی حروف ہوتا ہے، قلقلہ کے حروف میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہے، اگر ہم اسے وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں تو ہم وہاں قلقلہ کریں گے، اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو قلقلہ کا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔
آج یہاں تک ہی، ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔